نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، اسلام کی دعوت یہ ہے کہ سارے انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اس کے سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لائیں، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں، قرآن پر ایمان لائیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو شریعت پیش کی ہے اس کو مانیں۔ تو جو شخص یہ قبول کرے گا وہ مسلم ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، جنت کا مستحق ہوگا، اور جو شخص اس دین و شریعت کو قبول نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ دوزخ کا مستحق ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ آگ کے دائمی عذاب میں رہے گا۔ جیسا کہ پہلے یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، جب مسلمان کافروں سے جنگ کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں پہلے اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، قتال نہیں، لیکن اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ دینے کو کہا جائے گا، پھر اگر جزیہ دینا بھی قبول نہ کریں تو پھر جنگ کی جائے گی۔ جہاد کا مقصود اعلیٰ کافروں کو دین حق کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اگر جنگ کر کے کسی قوم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا تو اس میں بھی ان کے ساتھ احسان ہی کیا ہے۔ کسی قوم کے تھوڑے سے افراد جنگ میں کام آ گئے اور اکثر افراد نے اسلام قبول کر لیا تو مجموعی حیثیت سے اس قوم کا فائدہ ہی ہوا ہے۔ اگر کوئی قوم اسلام قبول نہ کرے اور جزیہ دینے پر راضی ہو جائے اور اس طرح مسلمانوں کی عملداری میں رہنا قبول کر لے تو اس میں بھی اس قوم کا فائدہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کی جانیں محفوظ ہو گئیں، اور آخرت کے اعتبار سے یہ فائدہ ہوا کہ انہیں دین اسلام کے بارے میں غور کرنے کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کی اذانیں سنیں گے، نمازیں دیکھیں گے، مسلمانوں کا جو اللہ سے تعلق ہے اور جو مخلوق کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے، مسلمانوں کے زہد اور تقوی سے متاثر ہوں گے، تو اس طرح سے اقرب ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور کفر سے بچ جائیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ رہا جزیہ تو وہ ان کی جانوں کی حفاظت کا بدلہ ہے، وہ بھی سبب پر نہیں ہے اور زیادہ بھی نہیں ہے۔ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر سارے کافروں پر لگا دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، سب پر نہیں ہے اور زیادہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ عبد الحمید بن عبد الرحمن نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ یہاں حیرہ کے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں جو یہودی اور نصرانی و مجوسی ہیں، حالانکہ ان پر بھاری تعداد میں جزیے کی رقوم باقی ہیں، ان سے جزیہ لینے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو ان لوگوں میں سے جو شخص بھی اسلام قبول کر لے اس کے مال میں شرعی قانون کے مطابق زکوٰۃ فرض ہوگی اور جزیہ ختم ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین عام اور تام غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں کوئی کمی آتی ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے دین اسلام آگے ہی نہ بڑھتا۔ دشمن اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ لگاتے رہتے، مسلمانوں کو مارتے پیٹتے رہتے، اسلام قبول کرنے والوں کو ختم کرنے کے لیے حملے کرتے رہتے، چڑھائیاں بھی کرتے رہے، انہوں نے حملے بھی کیے، الحمدللہ اس سب کے باوجود اسلام خوب پھیلتا رہا، دشمن دانت پیس کر رہ گئے اور تلوار کشی کا الزام دیتے رہے۔ سورۃ الصف میں ارشاد ہے
فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا۔ وہ کافر کیسے ہی ناخوش ہوں، وہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ گو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ تو دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، دین حق ہے۔ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا تاکہ زمین میں اجالا، حق کا بول بالا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو عام فرمائے گا۔ کافروں کی تدبیروں سے اور رکاوٹ ڈالنے سے اسلام کی اشاعت نہ پہلے کبھی رکی ہے اور نہ آئندہ رکے گی انشاءاللہ تعالی۔ کافر و مشرک جل بھن کر مر جائیں، اللہ کا نور پورا ہو کر رہے گا۔ ہندوستان میں مشرکین کا اب تک یہ حال ہے کہ مسلمانوں کے قتل کے در پہ رہتے ہیں، فساد اور بلوہ کرتے رہتے ہیں۔ مساجد اور مدارس تعمیر کرنے پر پابندی لگانے کی فکر میں ہیں، مدارس جاری کرنے پر پابندی، پرانی مساجد کو گرانے کی منصوبہ بندی، اور جو کوئی ہندو مسلمان ہو جائے اسے مار پیٹ کا سامنا۔ اب کہنے کو تو سیکولر اسٹیٹ، لیکن جو ہندو اپنی خوشی سے مسلمان ہو اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ قانونی اعتبار سے مجسٹریٹ پر لازم ہے کہ اسے اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ دے، لیکن وہ بھی پہلو تہی کرتا ہے۔ ہندوؤں کی جماعتیں بدھسٹ ہو گئیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی ہندو اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے بڑی بڑی آفات کا سامنا ہے۔ یہاں آزادی نفس کا قانون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائی لوگ شرارتیں کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک میں ہزاروں مشن لگا رکھے ہیں تاکہ مسلمانوں کو عیسائی بنائیں۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کو دکھ دینے اور عیسائی بنانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس پر کسی کی نہ کوئی تنقید ہے نہ تبصرہ ہے۔ آخر میں وہی کہنا پڑتا ہے الکفر ملت واحدہ، کہ ہر طرح کا کفر ایک ہی مذہب ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سوچنے میں سب برابر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں نے صرف دفاعی قتال ہی کیا ہے، کافروں کے ملک پر خود بھی حملے کیے، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ پہلے اسلام کی دعوت دی، حق کی طرف بلایا۔ جب حق قبول کرنے کے بجائے وہ لوگ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو قتال کیا گیا۔ ہم مسلم متقی مخلص مجاہدین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے شرعی اصول سامنے رکھے بغیر قتال کیا ہو تو وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ کافر اللہ کا باغی ہے، کفر بہت بڑی بغاوت ہے۔ مجازی حکومتوں میں سے کسی حکومت کا کوئی فرد یا جماعت بغاوت کرے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، اور اللہ کے باغی جو اس زمین پر بستے ہیں اسی کا دیا کھاتے ہیں، اس کی عطا کی ہوئی نعمتیں کام میں لاتے ہیں، لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، بہت سے خدا مانتے ہیں۔ ایسے لوگ اس قابل کہاں ہیں کہ خدا کی زمین پر زندہ رہیں؟ اللہ کے وفادار بندے جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، پھر ان باغیوں کے منکر ہونے کے بعد اللہ کے وفادار بندے ان کو قتل کر دیں تو پھر اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ دنیا سے کفر و شرک مٹانے کے لیے، خالق و مالک جل مجدہ کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے
جو اسلام میں جہاد شروع کیا گیا ہے اس پر تو دشمنوں کو اعتراض ہے، لیکن صدیوں سے دشمنان اسلام، خاص کر یورپ کے لوگ جو ایشیا کے ممالک پر قبضہ کرتے رہے، اور اس سلسلے میں جو لاکھوں کروڑوں خون ہوئے، 1857 میں جو انگریزوں نے ہندوستانیوں کا قتل عام کیا، 1941 میں 1942 میں جو عالمی جنگیں ہوئی تھیں، ہیروشیما پر جو بم پھینکا گیا، اور ایک طویل زمانے تک جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں جن میں لاکھوں انسان تباہ ہوئے ہیں، یہ سب کچھ کون سی خیر پھیلانے کے لیے ہوا؟ کیا اس میں ملک گیری کی ہوس، کفر و شرک پھیلانے کے عزائم، دین اسلام کو مٹانے کے ارادے نہیں تھے؟ یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے کے جھوٹے دعوے دار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ کوئی شخص تمہارے رخسار پر ایک تماچا مارے تو دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے کر دو۔ اور مشرکین ہند کو دیکھو کہ جن کے یہاں ہتیا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، جو چوہا مارنے کو برا جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں اور برابر فساد کرتے ہیں، قتل و خون کا بازار گرم کرتے رہتے ہیں۔ اسلامی جہاد پر اعتراض کرنے والے ذرا اپنا منہ تو دیکھ لیں آئینے میں۔ جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، ان کی بغاوت کو کچلنے والوں کے جہاد اور قتال پر اعتراض کرتے ہیں۔ سچ ہے کہ اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے۔ یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ تو اب مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی مجالس میں مشہور غزوات کا ذکر ہوگا، غزوہ بدر سے شروع کر کے غزوہ تبوک تک کہیں تفصیل اور کہیں اجمال کے ساتھ سنین کی ترتیب سے، یعنی سن کی ترتیب کے ساتھ ذکر کر دیے جائیں گے۔ اگر کہیں سنین میں اختلاف ہو، سالوں میں، جیسے اصحاب السیر نے ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کر دیا جائے گا۔ پھر کچھ ضروری مسائل اور مباحث بیان کر کے یہ غزوات کا تذکرہ اختتام تک پہنچایا جائے گا۔ تو غزوہ بدر ہی ابتدائی غزوات میں سب سے بڑا غزوہ تھا، اگرچہ غزوہ بدر سے پہلے بھی بعض غزوات کا ذکر ملتا ہے۔ اسی لیے چونکہ بڑا غزوہ بدر تھا، اس وجہ سے اسی غزوے سے ہی اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آپ حضرات سنیں گے کہ ان غزوات میں عموماً وہ غزوات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کے طور پر جنگ کرنی پڑی، جن میں جنگ کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ مثلاً غزوہ احد میں مشرکین مکہ خود مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ غزوہ احزاب بھی اسی طرح پیش آیا کہ عرب کے قبائل اور مشرکین مکہ جمع ہو کر آئے اور ان لوگوں نے اسلام کو مٹانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا، مشرکین کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھاری پتھر گرانے کا پکا مشورہ کر لیا، لہٰذا ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، قتل بھی کیا گیا۔ فتح مکہ میں 2-4 ہی آدمیوں کو ہی مارنے کا حکم دیا۔ البتہ سفلہ میں جو چند اوباش لوگوں نے پہلے سے ہی جنگ کا پروگرام بنا رکھا تھا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہوئے۔ حنین اور طائف میں مشرکین نے خود سے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اور بھی متعدد غزوات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ دشمن حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ غزوہ تبوک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔